الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات دے خالق مالک رازق جبار دستگیر غوث اعظم علی کل شیء قدیر درود و سلام دلی امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
کل کائنات پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب دے اندروں ایک آیت پاک تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت مطابق حق سچ بیان کرن دی سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں دو باتاں ذکر کرانگا کہ کنہ بندیاں دی قربانی اللہ قبول کر دے رہے اور کنہ دی نہیں قبول کر دے۔ کیونکہ ذی الحج دی آج 5 تاریخ ہو چکی ہے، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے۔ ہر مومن ہر مسلمان اس عید الاضحیٰ دی بہت بڑی خوشی ہوندی۔ نبی علیہ السلام نو اور آپ دے صحابہ نو عید والے دن بہت زیادہ خوشی ہویا کر دی۔ تو آئیے ہر مسلمان مومن مرد اپنی اپنی قربانیاں خرید رہے ہیں۔ سب تو پہلے نمبر تے بات یاد رکھیے کہ جس بندے دے پاس جس بندے دے کول عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ توحید اس دا ہونا ہر مومن بندے مرد عورت دے کول ہونا ضروری۔ عقیدہ توحید عقیدہ توحید کیا چیز ہے کہ بندے دا ایمان اللہ دے اتے ہونا چاہیے کہ جو بھی کردہ ہے عزت دے ذلت دے تکلیف دے پریشانی ہے جو بھی ہوئے وہ اللہ دی رضا تے راضی رہے اور ہر حال دے اندر عبادت کرے تو اس اللہ دی عبادت کرے، اللہ دے علاوہ کسی اور دی عبادت جائز نہیں۔ عبادت صرف اور صرف عبادت دے لائق ذات ہے تو اللہ دی ذات، اور ہر دنیا کائنات دے اتے جتنے جن نے جتنے انسان نے انہوں اللہ نے اس واسطے پیدا کیتے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرما دے کہ میں جن اور انسانوں اپنی عبادت واسطے بنایا، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے، اور ہر مومن نو ہر مرد نو عورت نو ہر نوجوان نو چاہیے کہ وہ اپنے ہر حال اندر اللہ دی عبادت کرے، اللہ نو اللہ تسلیم کرے، اللہ نو اپنا داتا غوث اعظم دستگیر تسلیم کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، آپ علیہ السلام نے سارے دے سامنے عقیدہ توحید پیش کیتا۔ سنی اللہ پاک دے قرآن دی ہے، نبی علیہ السلام سارے نبیاں نالوں اعلیٰ سارے نبیاں نالوں افضل نبی پاک فرما رہے ہیں۔ آئیے رب دے قرآن کو پوچھی اللہ پاک کی فرما رہے ہیں، محبوب دی اعلان فرماؤ۔ اللہ پاک فرما دے ہیں محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کی اعلان فرما قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدکل خیر انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے نبی فرما رہے ہیں اے ساری کائنات دی بادشاہ ہے تو میرے اللہ کو نوے عزت جنو دے وے جنو ذلت دے وے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اے اللہ دی اختیار اندر ہے۔ آئیے ایک اور قرآن پاک دی آیت اور کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں قل من رب السماوات السبع وهو رب العرش العظیم سیقولون للہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب جی تسی اعلان فرما دیو اے ستے زمینات تے ستے اسمان کس نے بنائے نے؟ اللہ نے قل من رب السماوات السبع وهو رب العرش العظیم سیقولون للہ۔ سارے آنے آکے اللہ کلے نے بنائے نے۔ سنیے پہلے نمبر تے عقیدہ توحید۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی حدیث پاک سنیے۔ مکہ دا ایک بہت بڑا مالدار چودھری قسم دا آدمی ہے جس دن عبداللہ بن جدعان یہ بہت بڑا مالدار ہے۔ اس دے دسترخوان تے روزانہ جناب کدی کا جناب کچھ نہ کچھ اس دے دسترخوان تے 24 گھنٹے رات اور دن اس دا دسترخوان وسیع حتیٰ کہ جناب دن کے اندر 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو تقسیم کردہ۔ عبداللہ بن جدعان جس نے حاتم تائی کہنے اے جناب لوگاں کے اندر سخاوتہ کرنے والا روزانہ کھانے کھلاندہ ہے حتیٰ کہ جناب پیسے کدی بیت اللہ تے لگ رہے نے کدی کتے لگ رہے نے۔ سیدہ میاں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نبی پاک کو سوال کر دیا نے اے محبوب جی اے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اے محبوب پیغمبر جی میں تو ایک سوال کرنا چاہنی ہوں۔ نبی پاک فرماتے دسو ایسا کی سوال ہے؟ فرمایا عبداللہ بن جدعان بہت بڑا مالدار ہے یہ روزانہ اونٹ تقسیم کرتا ہے یہ غریبہ یتیموں کو پکا کے کھواندا ہے۔ اللہ دے نبی جی دسو کیا دی کوئی نیکی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایسا عبداللہ بن جدعان بڑا مالدار ہے بڑے پیسے خرچ کرنے والا ہے بڑیاں قربانیاں پیش کرنے والا ہے لیکن عقیدہ توحید نہیں۔ اللہ پاک تے نبی فرماتے ہیں جس دے کو عقیدہ توحید نہیں اللہ اس دی کوئی چیز اللہ اس دا کوئی عمل قبول کرتا نہیں۔ عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ جس بندے دے کو عقیدہ توحید نہیں اللہ جانتا ہے وہ جتنے مرضی مہنگے تو مہنگے قربان جناب جانور خرید لے جتنے مہنگے تو مہنگے جناب اونٹ خرید لے جتنے مہنگے تو مہنگے جانور خرید لے جس دے کو عقیدہ توحید نہیں اللہ تا کوئی جانور بھی قبول کرتا نہیں۔ آئیے سنیے سب تو پہلے نمبر عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہے تے قربانی قبول ہے جے عقیدہ توحید نہیں تے قربانی قبول جے قربانی خرید کے پھر دے جے سجدے غیر اللہ دے نام تے کرے اللہ نو چھڑ کے غیر دے دروازے تے جائے اللہ دا کوئی عمل قبول کرتا نہیں۔ لوگوں آؤ سب تو پہلا نمبر عقیدہ توحید یقین جانیے اگر عقیدہ توحید نہیں مسجد بنان دا بھی کوئی فائدہ نہیں عقیدہ توحید نہیں قربانیاں کرن دا بھی کوئی فائدہ نہیں عقیدہ توحید نہیں کوئی عمل بھی اللہ قابل قبول نہیں کرتا۔ لوگوں آؤ پہلا سوال پہلا جناب عقیدہ توحید اور دوسری بات سنیے میرے اور تولے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلے فرمان تے غور کیجئے اگلی بات تے غور کیجئے پہلا عقیدہ توحید دوسرا جناب اخلاص
اخلاص کینوں کیا جاندا ہے؟ دلو بندہ مخلص ہو کے اللہ دے راستے وچ قربانی کرے۔ قرآن پاک نے کیا کیا ہے؟ فرمایا فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی تسی نیکی دا کم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نیکی دا کم کرنا ہے تے خالص میرے واسطے، جے مخلص ہو کے، جے خالص ہو کے تو قربانی نہیں کرے گا، جب مخلص ہو کے تو نماز نہیں پڑھے گا، جب مخلص ہو کے تو صدقہ نہیں کرے گا، جب تیرا اخلاص ہی ٹھیک نہیں، اللہ تیری کوئی عبادت بھی قبول کرے گا نہیں۔ لوگوں آؤ اخلاص دے نال خالصاً اللہ دی جناب خالصاً اللہ دی توحید خالصاً مخلص ہو کے قربانی کرنی ہے، خالص ہو کے نماز پڑھنا ہے، اللہ واسطے نماز پڑھنی ہے، خالص ہو کے مخلص ہو کے اللہ واسطے قربانی کرنی ہے۔ جدو سا خالص ہو جاواں گے، جدو سا مخلص ہو جاواں گے تے اس وقت اللہ ساری قربانی بھی قبول کرے گا۔ جیسا اخلاص نہیں، ساڈے اندر اخلاص نہیں ہوئے گا تے رب قربانی قبول کرے گا۔ اخلاص ضروری، خالصاً اللہ دی رضا واسطے، اے نہیں کہ قربانی لے آوے تے کہے یار پتہ چلے کہ فلانے چودھری نے قربانی لے آندی، یہ بڑا مالدار ہے، اس واسطے بڑا اونٹ خرید کے لے آیا ہے، یہ 3 لاکھ 4 لاکھ دا اونٹ لے کے آیا ہے کہ لوگ کہنے کہ سخی ہے، یہ بڑا مالدار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک دن ہوئے گا 3 بندے اللہ دی بارگاہ اندر آن گے، ایک عالم دین، قاری قرآن، ایک سخی آئے گا۔ اللہ پاک نو کہے گا اللہ جی میں تیرے راستے اندر بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اللہ جی میں بڑے بڑے مہنگے جناب اونٹ قربان کرتا رہا ہوں، اللہ جی میں تیری رضا واسطے کرتا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے خاموش ہو جا، تم میری رضا واسطے قربانی نہیں کی تھی، تو لوگاں واسطے دکھلانے واسطے قربانی کرتا رہا کہ لوگ کہہ کے بڑے ہی سخی ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اور میرے فرشتیوں پھڑ لو اس نو تے میری جہنم اندر سٹ دیو۔ بھائیوں سنیے، جے سخی 3 قسم دے بندے، ایک جہاد کرنے والا، بہت بڑا ثواب ہے جہاد۔ نبی پاک نے فرمایا جہاد جڑا بندہ اللہ دے راستے شہید ہوندا ہے، خون دا قطرہ زمین دے بعد اندر گرتا ہے، اللہ پہلے معاف کر دیندے نے، لیکن نبی پاک نے فرمایا جے رب دی رضا نہیں تے پھر جہاد بھی کسے کام دا، پھر کوئی دین کی بھی کسے کام دی نہیں۔ لوگوں آؤ سخاوتاں کرو لیکن اللہ نو راضی کرن واسطے کرو، اے نہ سوچیاں کرو کہ مینوں لوگ کہن اے بڑا مالدار ہے، اے بڑا چودھری ہے، یقین جاری ہے نبی پاک نے فرمایا سخی سخاوت کرنے والا جے اگر اللہ دی رضا سمجھ کے اللہ نو راضی کرن واسطے وہ قربانی کرتا ہے، وہ جانور خریدتا ہے، اللہ دی قربانی قبول کرتے ہیں۔ جے اگر وہ جناب لوگوں نو دکھلاوے واسطے قربانیاں کرتا پھرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی کوئی قربانی قبول کرے گا نہیں، قبول کرے گا۔ آئی اگلی بات سنیے، میں اشارتاً چھوٹی چھوٹیاں باتاں تو نے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بے نماز بندے دی اللہ قربانی قبول کرتا، بے نماز بندہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اندر فرما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ پاک نے ساری قناعت امام اعظم نو مخاطب ہو کے فرمایا محبوب جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سجدہ کرنا میرے واسطے، نماز پڑھنی ہے میری، وَانْحَرْ جے تو نماز نہیں پڑھے گا وَانْحَرْ تیری قربانی قبول نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک اللہ پاک نے حکم دیتا ہے سونیا نماز پہلے نماز ہے تے بعد در قربانی، فصلی لربک، میرے رب فرما رہے نے میرے واسطے نماز پڑھو، وانہر بعد اللہ پاک فرماتے نے قربانی کر۔
جے نماز پڑھے گا تے قربانی قبول ہے، جے نماز نہیں پڑھے گا تے قربانی بھی قبول نہیں آئے گی۔ سنی حدیث پاک، میرے آقا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، میرے صحابہ سب تو پہلے نمبر تے سوال ہونا نماز دا۔ اللہ نے سوال سب تو پہلے نمبر تے نماز دا کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جے نماز درست نکل آئی نا، جے نماز ٹھیک ہوئے گی تے پھر باقی کام بھی سارے ٹھیک ہو جان گے۔ جے نماز درست نہیں ہوئے گی، نماز نبی دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گی، نماز نبی پاک دے طریقے والی نہیں ہوئے گی، تے اللہ کوئی عمل قبول کرے گا نہیں۔ لوگوں بے نماز بندے دی قربانی نہیں، اور جتنے مرضی مہنگے اونٹ خرید لے، اور جتنے مرضی جناب جانور خرید لے، نبی پاک فرماتے ہیں بے نماز بندے دی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، بے نماز بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول کرتا نہیں کرتا۔ بات یاد رکھیے، نماز دا چور، نماز والا جو نماز نہیں پڑھتا اس دا کوئی دین نہیں ہے، اور کوئی مسلمان بھی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس دا کوئی ایمان نہیں ہے، اس دا کوئی دین نہیں ہے۔ جو بے نماز ہے وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان دی صفحہ بھی کھڑا نہ۔ اتنے سال گزر جاتا ہے، صرف عید والے دن آ جاتا ہے نماز پڑھنے واسطے، جی قربانی لئیے، جی لئیے، کتنی لئیے، کتنا دی لئیے، 2 لاکھ دی۔ بھائیو بے نماز بندہ قربانی نہ کرے، اللہ تا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ آئی اگلی بات سنیے، میرے اتوالے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بندہ، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے مخاطب ہو کے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دی روایت سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا، لوگ آن گے، انہاں دیاں نیکیاں جڑیاں نا تہامہ پہاڑوں دے برابر ہون گی، تہامہ پہاڑوں دے برابر، بہت بڑے پہاڑ نے، انہاں دے برابر انہاں دیاں نیکیاں ہون گیاں، نیکیاں ہون گیاں، تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں سامنے لے آن گے، تھوڑی دیر گزرے گی اور نیکیاں ہوا دی مانت اٹھ جان گیاں، وہ ختم ہو جان گیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ نے پوچھا محبوب جی وہ وجہ کی ہوئے گی، وہ کون لوگ ہون گے، وہ کیا ساڑھے وچوں نہیں ہون گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی ساڑھے بھائی ہون گے، ساڑھے وچوں ہون گے۔ تو نبی پاک نے اپنے صحابہ نو کیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تو آڑے وچوں ہون گے، اور میں محبوب جی وجہ کی ہوئے گی، وجہ کی ہوئے گی، انہاں دیاں نیکیاں کیوں جان گیاں، نیکیاں کو چلیاں جان گیاں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ تنہائیت بیٹھ کے حرام کم کرتے ہون گے، کلیاں بیٹھ کے نا حرام کم کرتے ہون گے، کلیاں بیٹھ کے حرام کم کرتے ہون گے، تنہائیت بیٹھ۔ نبی پاک نے فرما دیا نیکیاں ساریاں اڑ جان گیاں، ختم ہو جان، انہاں دی اللہ کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرے گا۔ آئی اگلی بات سنیے، میرے اتوالے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے رزق کی حلال کما کے قربانی خریدی ہے نا، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے، تو جڑا بندہ رزق کی حرام کماتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، وہ دی اللہ قبول کر دے۔ سنی آئیے صحیح بخاری مسلم اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ پاک نے سارے نبیوں نے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، سنی اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ پاک نے ساری کائنات رسولانوں جتنے رسول آئے نے، جتنے پیغمبر آئے نے، سارے اللہ پاک نے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایوہ الرسول، اے میرے رسولہ دی جماعت، کلو من طیباتی، جو تمہیں کھانا ہے پکیزہ کھانا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کی کھانا ہے پکیزہ کھانا ہے،
جو تسی روٹی کھانی ہے، جو تسی پینا ہے، جو تسی پہننا ہے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعْمَلُوا صَالِحًا، جدو تسی پاکیزہ کھاؤ گے، پاکیزہ پہنو گے، پاکیزہ پیو گے، اس وقت میں اللہ تواڈے اعمال جناب قبول کر لواں گا، تواڈیاں نمازاں قبول کر لواں گا، تواڈیاں قربانیاں قبول کر لواں گا، تواڈے صدقے خیرات، تواڈی ہر نیکی میں قبول کر لواں گا۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اللہ پاک نے ساری قناعت ایمان والیاں نو پکاتے موقع فرمایا، اور فرمایا ایمان والیو، اور ایمان دا دعویٰ کرنے والیو، اللہ پاک نے سانو خطاب کیتا ہے، فرمایا کلوا من طیبات، جو تمہیں کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے، جو تمہیں کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تے میرا شکر ادا کرنا ہے، پاکیزہ کھانا ہے تے میرا شکر ادا کرنا ہے۔ جدو تسی پاکیزہ کھاؤ گے تسی میرا شکریہ ادا کرو گے، جدو تسی پاکیزہ پہنو گے، جدو پاکیزہ پیو گے، اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں اے قناعت لوگوں، میں تواڈیاں قربانیاں بھی قبول کر لواں گا، تواڈیاں زکاتاں بھی قبول کر لواں گا، تواڈیاں نمازاں بھی قبول کر لواں گا، تواڈی ہر چیز قبول کر لواں گا۔ جے تسی حرام کھاندے رہے، حرام کھا کے تسی اپنی اولاداں نو حرام دے کماں تے لگا گئے، نبی پاک فرماتے ہیں حرام کمان والا بندہ اللہ اس دی کوئی نیکی قبول کرے گا۔ نبی پاک دی حدیث سنیے جو میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آندا ہے او دے بکھرے بحال نے تے جناب آیا ہے اللہ دے گھر اندر آ کے کہندا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ جی میں تیرے گھر اندر حاضر، اللہ جی میں تیرے کول آ گیا وا، اللہم لبیک۔ تے اللہ پاک فرماتے ہیں لا لبیک، تو حاضر نہیں۔ بندہ کہتا اللہ میں حاضر، تے بیٹھا کی تے اللہ دے گھر بیت اللہ، تے اللہ جی میں حاضر، تے اللہ کو کہے لا لبیک، تو حاضر نہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا اللہم لبیک، اودا اللہ جی میں حاضر ہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں لا لبیک، تو حاضر نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو میرے گھر چ آیا ہی نہیں، تو حاضر ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا لبیک، وجہ کی ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں لا لبیک؟ وجہ کی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام، جڑا تو کھاتا ہے بھی تیرا حرام دا ہے، جڑا تو کھا کے ہے کہ یہ تیرا، نبی پاک دی حدیث سے مطعمہ حرام، جڑا تو کھا کے آئے بھی حرام دے، جڑا تو پی کے آئے بھی حرام دے، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، جڑے تو کپڑے پہن کے آئے، جڑا تو حرام پہن کے آئے بھی حرام دے، یہ بھی حرام دے۔ اور فرمایا کہ تیرا ہر خون دا قطرہ حرام دی چیزل پلے ہویا، وَغُدِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ دعا کر رہے اللہ میری دعا قبول کر، حرام کھان والا بندہ اللہ دی دعا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جس دا کھانا پینا حرام دا ہے، پہننا حرام دا ہے، جس دا ہر لقمہ حرام دا ہے، وہ اللہ دے گھر بیت اللہ چ بیٹھا ہے، بلکہ غلاف پکڑ کے دعا کرے اللہ پھر یہ دی دعا قبول نہیں کرے۔ تے جس دی دعا قبول نہیں ہوئے گی جو دی کوئی نیکی بھی قبول ہے۔ جو بندہ قربانی کرے
جی حرام دے پیسے نہ اونٹ لے آئے یا بیل لے آئے یا گائے لے آئے، نبی پاک نے فرمایا حرام دی کمائی کرنے والا بندہ اللہ دی کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اللہ دی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ لوگو آؤ آج دیکھیے حالات کی نے، آج حالات کی نے، ہر بندہ حرام تے لگ چکی ہے، کوئی اللہ ماشاءاللہ 100 دے وچوں کو 50 بندہ جو حق حلال دی کر کے کھا رہی ہے، لیکن سارے کوئی کسی طرح دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی کسی طرح کر رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حرام کمانے والا بندہ او دی کوئی عبادت قبول نہیں، او دی نماز قبول نہیں، او دا صدقہ کیتا قبول نہیں، او دی قربانی قبول نہیں، او دا حج قبول نہیں، او دا جماعت طواف کرنا قبول نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او دا کوئی عمل قبول حرام کھانے والا بندہ اللہ اس کی قربانی نہیں قبول کرتا۔ حلال کھانے والا، ایک نبی پاک دی میں حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے منہ میں ڈال لیا وہ اللہ کی جہنم کا بالن بنتا۔ بھائیو آئیے غور کیجئے، اپنے آپ اندر چھکے جھانکیے، گریبان پکڑیے، کیا سے حدیث اندر کی تے شامل تھا نہیں؟ بھائیو قربانی دی قبولیت دی شرط حلال اور حرام، حلال ہو پیسے حلال دے ہون گے، نیک کم کرتا ہوئے گا، حلال دی کمائی ہوگی تو قربانی قبول ہوگی، جے حرام دی کمائی ہوگی تو اللہ قربانی قبول کرے گا۔ اللہ دی قسم میں اپنی بات نہیں سنا رہا، میں نبی پاک دی حدیث پڑھی، قرآن دی اور پیغمبر دے فرمان دی بات سنائیے۔ آئی اگلی بات سنیے جی، اگر قربانی سنت مطابق نہیں، یہ نبی پاک دی سنت مطابق قربانی نہیں تے پھر بھی اللہ قربانی قبول کرے گا۔ یہ نبی دی سنت مطابق قربانی نہیں، سنت کیا ہے؟ نبی پاک دی سنت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں بھی قربانی کرنی ہے جانور لینا ہے تے دھندا جانور لینا ہے۔ کی لینا ہے؟ دے دے دو دند ڈگ جان پھر نکل آن، او جانور اللہ دے راستے اندر ذبح کرنا ہے، او میری سنت ہے۔ دھندا جانور کس دی سنت ہے؟ نبی علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کوئی بندہ ذبح نہ کرے مگر مسنہ جانور، مگر دھندا جانور ذبح کرے۔ نبی پاک دی حدیث ہے دھندا جانور ذبح کرے گا تے قبول ہوگا، تے مسنہ نہیں کرے گا، جے دھندا جانور ذبح نہیں کرے گا تے اللہ قبول کرن گے۔ کیوں نبی دی حدیث تو جدو تو ہٹ جائے گا اللہ تیری قربانی بھی قبول نہیں کرے گا۔ مسنہ جانور، دھندا جانور۔ آج ملک پاکستان اندر کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے فرقے والے موجود نے جڑے کردے ہی کھیرے نے، مسنہ کردے ہی نہیں، کھیرے کری جاندے نے۔ حالانکہ نبی پاک نے کھیرے تو منع کیتا ہے، یہ کہتا ہے جی پکا کھیرا ہے، کھیرا کے بہانا پکا کھیرا، پکا ہوئے کچا ہوئے، پکا کھیرا سلاد بندہ پا لوے تے بندہ نہیں کھاندا، تے کچا ہوئے تے پھر پکا ہو یا کچا ہوئے کھیرا جانور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت مطابق اس بندے دی قربانی نہیں جس نے کھیرا کیتا ہے، دھندا میرے نبی پاک دی سنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھیرا جانور نہ کرو۔ پوری ذخیرہ حدیث اندر میں مطالعہ کیتا ہے، دو ایسے صحابی نے جنہوں نبی پاک نے کھیرا جانور کرن دی اجازت دیتی سی۔ ایک حدیث صحیح بخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، آپ علیہ السلام عید دی نماز پڑھا رہے سی تے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جڑا بندہ قربانی تو پہلے جانور ذبح کر کے آندا او دی قربانی جائز۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، محبوب جی میں تا پہلے کر کے آ گیا، میرے گھر قریبی جڑے سی یتیم مسکین سی، میں کہ انہاں دا خیال رکھاں، انہاں دا خیال رکھ دے میں پہلے جانور ذبح کیتا۔ نبی پاک جی میری قربانی دے بارے کی حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تیرا گوشت ہو گیا ہے، تیرا گوشت ہو گیا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔
کیونکہ تو میری سنت کی مخالفت کی تھی، تو پہلے قربانی کر کے آ گیا۔ نبی پاک جی ہن دسو میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا دوبارہ جانور لے، دوبارہ قربانی کر۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کہندا محبوب جی میرے کول نہ 6-7 مہینے دا ایک جانور کھڑا ہے تے ہن تے میرے کول پیسے ہی کوئی نہیں تے جانور بھی کوئی نہیں لبنا، تے میں اللہ دے نبی جی میں ہن کی کراں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اس طرح کر، اے جانور جڑا 6-7 مہینے دا کھیرا جانور ہے نا، اے تو ذبح کر لا تے دے، تیرے بعد کسے میرے امتی واسطے جائز نہیں۔ اے نبی پاک دے فرمان، آپ نے فرمایا اس صحابی نے فرمایا کہ تو اے کھیرا جانور کر لے، تیرے واسطے جائز ہے، تیرے بعد کسے واسطے جائز۔ ایک وہ دوسری حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نا مال لے کے آئے، یعنی کہ جانور لے کے آئے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈپٹی لگا دی تھی کہ عقبہ اے جڑا مال ہے نا تو تقسیم کرنا ہے، قربانی دا جانور لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نا وہ مال تقسیم کرتے رہے۔ سب تو پہلے اے نہیں نیت بنائی کہ جڑا وڈا جانور ہے میں رکھ لواں۔ اج صورتحال ہے نا، کوئی شادی ہوئے نا تے کوئی بندہ بٹھا دیے نا دیگ تے تو برتانا ہوا دا پہلے تا دیگ سیڈ تے کرو نا تے پھر باقی دوسرے دا ویکھیا چل۔ صورتحال ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جناب یہ دل اندر خیال نہیں آیا کہ میں بڑا جانور رکھ لواں، میں پہلے جانور رکھ لواں، نہیں بلکہ آخیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور تقسیم کر دو۔ جانور سارے تقسیم کر دیتے، آخر تے ایک جانور 6 یا 7 مہینے دا بچے، ایک جانور 6-7 مہینے دا بکرا یا بکری دمبا اے بچی ہے۔ نبی علیہ السلام دسیا محبوب جی ایسا اس طرح سارے جانور تقسیم کر دیتے نے تے اے چھوٹا جا لیلا بچ گیا تے 6 مہینے دا تے نبی پاک جی تک کھیرا ہے تے قربانی تے جائز ہی نہیں۔ آپ جی نبی پاک آپ دا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہن پیچھے جانور ریا کوئی نہیں، جانور پیچھے ریا کوئی نہیں، تیرے واسطے جائز ہے اے تو قربانی کر لے، لیکن تیرے بعد آن والے واسطے تیرے واسطے جائز ہے، تیرے دے بعد کسی اور واسطے جائز۔ نبی پاک دی پوری ذخیرہ دی سچ میں 2 حدیثاں موجود نے، انہاں 2 صحابہ نو نبی پاک نے حکم دیتا سی اور نالے بھی حکم دیتا سی کہ تیرے تواڈے بعد ہور کوئی بندے نو اجازت نہیں کہ وہ کھیرا جانور کرے۔ اور نبی پاک دی سنت کی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 8 جانوراں دا 4 جوڑے جوڑیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور نبی پاک نے دی وضاحت فرما دی 8 جانور نبی پاک نے گن کے دسے، 8 جانور، گائے اس دا بیل ہو گیا یا بچھی ہو گئی، بیڑ ہو گئی، بکرا بکری 4، اونٹ اونٹنی 6، اور دمبا دمبی، اے 8 جانور نبی علیہ السلام دی حدیث تو ثابت نے۔ اب بیڑ اے بھی دمبے دی شکل چاہ جاتا، اے 8 جانور نبی علیہ السلام۔ ہن سوال پیدا ہوندا آج کل جی کٹے دی قربانی دے بارے دسو، مجھ دی قربانی دے بارے دسو، جاؤ پوری ذخیرہ حدیث اندر دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کٹے دی قربانی جائز، کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ مجھ دی قربانی، سوال پیدا ہوتا جی مجھ دا دودھ پھر کیوں پیندے ہو جے قربانی نہیں کرتے؟ یہ دودھ بھی تو پیندے آنا، یہ اللہ نے حلال کیتے نے، چھپایا ساڑھے احلت لکم بہیمۃ الانعام، چھپایا دے وچوں ایک مجھ ہے، کیا مجھ دی قربانی جائز ہے، کٹے دی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام دی حدیث تو، قرآن تو، پیغمبر دے فرمان تو 8 جانوراں دا ذکر نبی پاک دی حدیث ہے۔ انہاں دے علاوہ نبی پاک نے مجھ دا نام لیا۔ نبی پاک دے دور وچ ہرن ہے سی کہ نہیں؟ ہرن ہے سی نا، جے ہرن بھی تو حلال ہے، نبی پاک نے ہرن دا نام کیوں نہیں لیا؟ بھائیو پیغمبر نے جو جانور 10 دیتے نے، ہاں اس صورت وچ جائز ہے کٹے دی قربانی، مجھ دی قربانی۔ جی اگر 8 جانور نام ملتے ہوں، نام ملتے ہون، پھر تو چلو علماء بیٹھن قیاس کرن اجماع ہوئے، پھر تو چلو مان لینا جائز،
پھر مننا کے بے جائز ہے اگر 8 جانوراں چوں سانو کوئی جانور نہ ملدا ہوئے کٹا ملدا ہوئے مجھ ملدی ہوئے پھر اودی قربانی جائز ہے اگر یہ جانور ملدے ہون پھر کٹے دی قربانی یا مجھ دی قربانی جائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اے 8 جانور نے انہاں چوں تسی قربانی کرو اور پھر قربانی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت کے مطابق دندہ ہونا شرط ہے کدو کانا نہ ہوئے کسی دا سراخ نہ ہوئے جناب اس کے اندر جس طرح آپ قرآن بے عیب ہے لا ریب ہے جویں نبی پاک لا ریب نے بے عیب نے اسی طرح قربانی دا بھی جانور لا ریب تے بے عیب ہونا چاہیے پھر اللہ قبول کرتا ہے بھائیو سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ کے قربانی کیجیے سنت کے مطابق ہوگی تو قربانی ہوگی اگر سنت کے مطابق قربانی نہیں تو اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا قبول جی اگر اساں ہن سارے جانور موجود نے تے اساں کٹے نو ذبح کرنا شروع کر دئیے یا ماجھ نو ذبح کرنا شروع کر دئیے یہ سنت نہیں یہ سنت نہیں سنت وہی ہے جو نبی پاک نے 8 جانور دسے نے اللہ نے دسے نے وہ سنت ہے وہ طریقہ ہے تو بھائیو آئیے سنت کے مطابق قربانی کیجیے اگلی بات سنیے قربانی سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ قبول کرے گا سنت کے مطابق نہیں ہوئے گی جتنے مرضی بندہ جانور کھیرے کری جائے مجھ کر لوے بھینس کر لوے کٹا کر لے جی اگر اونٹ ہے بکرا ہے بکری انہوں نے نہیں کردا سنت نو چھڑ دیندا ہے دوسرے پاسے ٹر پیندا ہے اللہ اس دا کوئی عمل قبول کردا نہیں قبول کردا آئی اگلی بات سنیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اے میرے صحابہ کرام دی جماعت جڑا بندہ تکبر کردا ہے متکبر بندہ کون بندہ متکبر تکبر اختیار کرنے والا زمین تے چلدا ہے تکبر نال آکڑ آکڑ کے چلدا ہے آکڑ خان بنیا پھردا ہے تکبر کر کے چلدا ہے مرد ہوئے عورت ہوئے کپڑے پہن لیندہ ہے کہندہ میں ہی ہاں میرے تو علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں یہ چودھری بنیا پھردہ ہے تکبر کر کے پھردہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا متکبر ہے تکبر کرنے والا ہے اللہ اس بندے دی بھی کوئی عمل کوئی نیکی قبول کردا تکبر اختیار کرنے والا متکبر بندہ متکبر بندے دی قربانی متکبر بندے دی نماز کوئی بھی عمل اللہ اس کا نہیں قبول کرتا جب تک وہ تکبر ختم نہیں کرتا جب تک وہ عاجزی اختیار نہیں کرتا بھائیو تکبر بہت بڑا گناہ ہے جو تکبر کرتے کرتے مر گئے اللہ دی قسم بخشش نہیں ہونی بخشش نہیں ہونی بخشش نہیں ہونی متکبر بندے دی اللہ قربانی نہیں قبول کرتا اور آئیے اگلی بات سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ حَلُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ نو ایک قربانی جڑا سا جانور خریدنے آنا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نو جانورہ دی کوئی ضرورت نہیں میں نو گوشت دی ضرورت نہیں میں انسان دا تقوی دیکھنا میں انسان دا دل چیک کرنا تقوی دیکھنا کیا میرا خوف کھا رہا کہ نہیں میرے کو ڈر رہا کہ نہیں یہ تقوی نہیں انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ انسان دی تقوی نو اللہ قبول کرتا ہے تقوی دیکھ دینے یہ تقوی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے دی قبول قربانی قبول ہوندی ہے جی اگر تقوی نہیں پھر قربانی اللہ قبول کردا نہیں تقوی ضروری ہے اخلاص ضروری ہے نیت ضروری ہے تو آئیے قربانی دا جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنی ہے کی کرنا ہے جانور نال صلہ رحمی کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور نال صلہ رحمی کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پوچھیا محبوب جی جانوراں نال کیویں صلہ رحمی کرنی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ جدو جانور ذبح کرن لگنا ہے جانور نو چھری دکھانی جانور نو چھری دکھانی نبی پاک نے فرمایا جانور نال صلہ رحمی کرنی ہے اتنے آج بھائی بھائی نو بندوقاں دکھا رہے ملک پاکستان اندر رہندے ہویا
بھائی بھائی نو بندوقاں دکھا رہا ہے، چھریاں دکھا رہا ہے، چھریاں مار رہا ہے، فیر مار رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جانوراں نال بھی صلہ رحمی کرنی۔ آپ نے فرمایا جانور دے سامنے چھری نو لے آنا۔ نبی پاک نے کتنی سونی بات کی ہے، کتنا پیارا بیان دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جانوراں نال صلہ رحمی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا چھری نو تیز کرنا ہے، زیادہ تیز کرنا ہے۔ جدو جانور نو ذبح کرو، جانور نو ذبح کرن لگیا جانور نو تکلیف نہ ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا سنت جی ہے نبی پاک دی۔ آپ نے فرمایا جدو جانور نو ذبح کرنا ہے منہ قبلہ دی طرف کر دینا ہے، چھری ہاتھ اندر پڑھ لینی ہے تے کی پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے جانور ذبح کرنا ہے، اللہ دا نام لے کے ذبح کرنا ہے۔ جے تو رب دا نام نہیں لے گا تے رب تیری قربانی قبول۔ جانور نو تکلیف نہیں پہنچانی، جانور نو اچھے طریقے دے ذبح کرنا ہے۔ اور پھر جانور نو کون بندہ ذبح کرے؟ بات یاد رکھیے، آج کل حالات اس طرح دے نے کہ جانور بڑا مہنگا خرید کے لے آیا کہ ساتھ لیندہ مشرک نو ساتھ لیندہ کہ جڑا ساری زندگی مسیح تک نہیں بڑھیا انہوں دا تو ذبح کر۔ اے میرے بھائی بات کھول سے سن لو کہ بے نماز جب تم اپنی قربانی ذبح نہ کرو، خود ذبح کرو۔ نبی پاک نے فرمایا ایماندار نمازی بندے کو قربانی ذبح کرو۔ ایماندار بندہ ہوئے، نمازی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اسا انہوں کو قربانی ذبح کرانے ہیں جنہوں کلمہ نہیں آتا، جنہوں غسل دا نہیں پتا، جنہوں نان دا نہیں پتا۔ میں ایک دفعہ گجرالے بیان کرنے واسطے گیا تے میں بندے کو لتے نا دوست نے گوشت لین لگا تے اس نے پوچھا یار جدو ذبح کرنا ہے مرغا اے چٹا فارمی تو کی پڑھنا؟ کہتا میں تو اور کوئی شانی ہے، میں الحمدللہ پڑھ کہتا میں اور کوئی شانی ہے میں الحمدللہ پڑھ لینا۔ میں کہ کنی دیر ہو گئی؟ کہتا 30 سال ہو گئے پھٹا لگا کے بیٹھا میں الحمدللہ ہی پڑھ لینا۔ کیا وہ حلال کر کے ذبح کرے گا؟ او 30 سال او الحمدللہ پڑھتا رہا ہے۔ اللہ دی قسمیں تو الحمدللہ پڑھنے تو سبحان اللہ پڑھنے اللہ تعالیٰ یعنی قربانی کرنا۔ وہ جانور کوئی بھی چیز تو ذبح کرے جب تک بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح نہیں کرے گا تیری وہ گوشت ہوئے گا وہ حرام ہوئے گا، حلال ہو سکتا۔ انہاں بیچارے کو نہ ذبح کرانے جنہاں نو الحمدللہ پڑھنا آتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر آتا ہی نہیں۔ پکیزہ بندے کو مومن بندے کو خود بندہ قربانی ذبح کرے۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، عورت بھی قربانی ذبح کر سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام دے دور اندر عورتاں بھی ذبح کیتا کرنیاں جانا۔ حدیث اندر میں پڑھیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی قربانی دا جانور ذبح کرن واسطے چھری نہیں ملی، اس نے پتھر اٹھا کے ذبح کیتا، پتھر تیز سی پتھر، اس نے اپنی جانور تے جناب پتھر نال اپنے جانور نو ذبح کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اگر خاوند نہیں کر سکتا تو عورت اگر جرات لیے ہمت لیے کر سکتی ہے، وہ شواس جائز ہے۔ عورت نو کیا نجات ہو جائے گا، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ بھائیو نبی علیہ السلام نے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جو سانو اج یاد نہیں رہندیاں، سال بعد قربانی آتی ہے۔ اور بھائیو یقین جانیے اے اس اللہ دے نبی دا ذکر ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دی سنت سمجھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی سنت ابیکم ابراہیم، میں اس واسطے قربانی کر رہا کہ میرے باپ ابراہیم دی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو جدو ذبح کرن دی کوشش کی ہے، لٹایا اکھاں تے پٹی باندھ دیتی ہے، چھری ہاتھ پھڑ لئیے، چھری چلا رہے نے، اللہ نے حکم دیتا ہے چھریے رک جا، میرے خلیل اسماعیل نو کٹنا نہیں۔ ابراہیم نے اپنی پوری جرات کی ہے کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر دیواں۔ بھائیو اس نبی دی سنت ہے ایک قربانی جو ہر سال اسا زندہ کرنے ہیں۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیتا ہے سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔